موجود ہے 71 علم الاسوات میں سے، وہ ہے کہ نطق الاسوات الشدیدہ المجہورہ فی حال السکون بما یشبہ النبرۃ یسمى، کہ نطق الاسوات الشدیدہ المجہورہ، کہ شدید اور اونچی آوازوں کو ادا کرنا یا آوازوں کو پڑھنا، کس میں؟ فی حال السکون، سکون کی حالت میں شدید اور اونچی آوازوں کو پڑھنا، بما یشبہ النبرۃ یسمى، کیونکہ نبرہ کے ہوتی ہیں مطابق ہوتی ہیں، یشبہ اس کے تشبیہ ہوتی ہیں، تو یسمى انہیں کیا کہا جاتا ہے کہ حالت سکون میں شدید اور اونچی آوازوں کو پڑھنا، نطق الاسواتی آوازوں کو پڑھنا، الشدیدہ المجہورہ سخت اور مجہور بلند آوازیں۔ کل ہم مجہور اور محموس پہ بات کر چکے ہیں۔ مجہور وہ آوازیں ہیں جو بلند آواز ہوں بالجہر، اور محموس پست آواز کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نطق الاسواتی بلند آوازوں کو ادا کرنا، الشدیدہ سخت، المجہورہ اور جو بلند آوازیں ہیں اور سخت آوازیں ہیں، فی حال السکون، سکون کی حالت میں شدید اور اونچی آوازوں کو ادا کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ بما یشبہ النبرۃ یسمى القلقلہ۔ تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ یہ قلقلہ کہلاتا ہے۔ قلقلہ کا معنی ہوتا ہے جنبش دینا، حرکت کرنا۔ قلقلہ کا معنی ہے جنبش اور حرکت کرنا، یعنی ان کو ادا کرتے وقت جب یہ حروف قلقلہ جو ہیں، جب ان کو ہم ادا کریں گے تو مخرج جو ہے، جس جگہ سے یہ حروف ادا ہو رہے ہیں وہاں جنبش پیدا ہوگی، اور ایسے محسوس ہوگا کہ آواز جو ہے وہ لوٹ رہی ہے، وہ پلٹ رہی ہے۔ تو اس میں دو ہیں کہ جب حروف قلقلہ جب ساکن ہوں گے تو ان میں قلقلہ جو ہے خوب ظاہر ہوگا، اور اگر وہ مشدد ہوں گے تو انہیں خوب جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ نطق الاسوات الشدیدہ المجہورہ فی حال السکون بما یشبہ النبرۃ یسمى القلقلہ، کہ حالت سکون میں شدید اور اونچی آوازوں کو پڑھنا یہ قلقلہ کہلاتا ہے۔ فرسٹ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اور قلقلہ کا معنی ہے جنبش کرنا، حرکت دینا، جنبش کرنے اور حرکت کے معنوں میں ہے کہ جب انسان یہ جو حروف قلقلہ ہیں، یہ 5 حروف ہیں، آگے ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں نیکسٹ کویسچن میں، تو جب یہ ادا ہوتے ہیں تو مخرج میں جنبش پیدا ہوتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آواز جو ہے وہ رپیٹ ہو رہی ہے، دوبارہ لوٹ رہی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ حروف جو ہیں اصوات القلقلہ ہیہ، کہ حروف قلقلہ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اصوات القلقلہ ہیہ، کہ جو قلقلہ کی آوازیں ہیں وہ کون سے حروف ہیں؟ کتب جدن ہے اور دیگر، تو اس میں قاف تا با جیم دال، کتب جدن، یہ 5 حروف ہیں۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں تو اس کا ہوگا کتب جدن، قاف، تا، با، جیم اور دال، یہ 5 حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ جب یہ ادا کیے جائیں گے تو ان میں مخرج میں جنبش پیدا ہوگی، حرکت پیدا ہوگی، اور آواز ایسے محسوس ہوگی جیسے کہ لوٹ رہی ہے۔ یہ اصوات القلقلہ کا یہ بتا رہے ہیں کہ اصوات القلقلہ، قلقلہ کی جو آوازیں ہیں وہ قاف تا با اور جیم دال، یہ کہ اس میں 5 جو آئیں گے حروف، قاف تا با اور جیم دال۔ مثلا ہمارے پاس پہلے کہ اگر ساکن ہو یہ حروف، مثلا حمزہ زبر با اب، تو اب پڑھیں گے اسے کہ جیسے آواز جو ہے وہ لوٹ رہی ہے۔ حمزہ زبر کاف اک، تو آواز جو ہے وہ ایسے محسوس ہوگی کہ رپیٹ ہو رہی ہے، لوٹ رہی ہے۔ حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، اس طرح جب ہم پڑھیں گے تو آواز جو ہے لوٹی۔ یہ ہے اس میں پہلی کہ اگر حرف جو ہے وہ با ساکن ہے، اس سے پہلے متحرک ہے، مثلا حمزہ زبر با اب، تو اسے پڑھیں گے اب سے مراد جب پڑھیں گے تو آواز لوٹ رہی ہے، رپیٹ ہو رہی ہے۔ اسی طرح حمزہ زبر کاف اک، تو اک آواز جو ہے وہ رپیٹ ہوگی، یہ ساکن ہے حرف۔ اور اگر یہی حرف جو ہیں اگر ساکن ہو تو قلقلہ جو ہے وہ خوب ظاہر ہوگا، اور اگر یہی حروف
قاف تا با جیم اور دال اگر یہ ہوں گے مشدد ہوں گے، ان پر شد ہوگی، تشدید ہوگی، تو پھر ان حروف کو خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ مثلا تبت یدا ابی لہب و تب، تو تبت با پہ جو ہے یہ مشدد ہے، تشدید ہے، تو تبت دا ابی لہب و تب، تو تب یہ بھی با جو ہے وہ مشدد ہے، تو اس لیے اسے خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلی بات کہ نطق الاصوات الشدیدہ المجہورہ فی حال السکون، کہ حالت سکون میں جو شدید اور بلند آوازیں جو بولی جاتی ہیں، ادا کی جاتی ہیں، انہیں قلقلہ کہا جاتا ہے۔ اور اصوات القلقلہ ہی قاف تا با جیم دال، حروف قلقلہ جو آوازیں قلقلہ کی آوازیں ہیں وہ حروف 5 ہیں، قاف تا با جیم اور دال۔ اس کے بعد ہے اصوات الصفیر ہی، کہ وہ آوازیں جن میں سیٹی کی آواز آتی ہے، صفیر سیٹی کو کہتے ہیں، یا اصوات الصفیر ہی، وہ کون سے حروف ہیں کہ جن کو ادا کرتے وقت آواز جو ہے وہ سیٹی کی آواز نکلے گی؟ تو یہ 3 حروف ہیں، فرسٹ صاد، سین اور زا۔ صاد یہ حروف جو ہیں دونوں دانتوں کے کنارے اوپر والے جو دونوں دانت ہیں ان کو جب ملائیں گے اور زبان کی نوک ان دونوں دانتوں کے درمیان میں ٹچ ہوگی تو صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے صاد۔ اس کے بعد ہے سین، تو جب سین آپ ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز نکلے گی، سین دونوں دانتوں کو ملا کر، اور زبان کی نوک جو ہے اندر والے کنارے سے لگے گی دونوں کناروں کے ساتھ دانتوں کے، تو اس کا یہ مخرج ہے سین اور زا، زال اور زا میں فرق ہے، تو صاد، سین اور زا، یہ 3 حروف جو ہیں ان کو اصوات الصفیر کہا جاتا ہے کہ ان کو ادا کرتے وقت مخرج سے ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے، تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے اصوات الغنہ ہی، کہ اصوات الغنہ کی آوازیں کون سی ہیں، کون سے حروف ہیں جن کو ادا کرتے وقت غنہ کی آواز نکلتی ہے؟ تو اس میں فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہے کہ نون اور میم۔ جب نون اور میم دونوں حروف نون اور میم مشدد ہوں گے، جب نون بھی مشدد ہوگا اور میم بھی مشدد ہوگا تو اس میں غنہ کیا جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ جب بھی نون مشدد ہو اور میم بھی مشدد ہو تو اس میں اسے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے محمد، یا مثلا ان اللہ، تو ان اللہ نون مشدد ہے تو نون پہ غنہ کریں گے، اور میم بھی جب اس پہ تشدید ہوگی مشدد ہوگا تو پھر اس پر بھی غنہ کریں گے، تو اصوات الغنہ 2 ہیں، 2 حروف ہیں نون اور میم۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 75 ہے کہ الصوت الذی ینتشر فی الفم تسمى، الصوت وہ آواز الذی ینتشر جو پھیل جاتی ہے فی الفم منہ میں، تسمى اس آواز کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی آواز جو کہ منہ میں پھیل جائے اس آواز کو کیا کہتے ہیں؟ الصوت المتفشی، الصوت المتفشی یہ شین کی آواز ہے، کہ جب آپ حرف شین کو ادا کریں گے تو آواز منہ میں پھیل جائے گی، شین، تو یہ آواز شین جب ادا کریں گے تو پھیلے گی، تو اس کو الصوت المتفشی کہا جاتا ہے۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ ادھر وہ انہوں نے لکھا نہیں ہوا، نیکسٹ جو ہے وہ یہ ایم سی کیوز آئے گا کہ مثلا شین کی آواز کون سی ہے، یا شین کی آواز کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ادھر صرف ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے صوت المتفشی کی، کہ وہ آواز جو منہ میں پھیل جاتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، یا صوت المتفشی سے کیا مراد ہے؟ هو الصوت الذی ینتشر فی الفم، ایسی آواز جو منہ میں پھیل جائے تو اسے الصوت المتفشی کہا جاتا ہے۔ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا، اور الصوت المتفشی یہ آواز ہے شین کی، جب حرف شین ادا کرتے ہیں تو الصوت المتفشی منہ میں آواز پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ الاصوات التي تخرج من جراء فتح الفم فتحا متسعا بحيث يخرج الهواء بحرية تسمى، کہ وہ آوازیں التي تخرج من جراء فتح الفم فتحا، کہ وہ آوازیں جب آپ منہ کو کھولتے ہیں، جب منہ کھولنے کے ساتھ وہ آوازیں نکلتی ہیں، متسعا بحيث يخرج الهواء بحرية،
کہ وہ آوازیں جو کشادگی کے ساتھ منہ کھولنے کے ساتھ نکلتی ہیں، بحیث یخرج الہواء بحریۃ، اور ان کے ساتھ جو ہے ہوا بھی ساتھ نکلتی ہے، کہ ایسی آواز، وہ آوازیں جو منہ میں کشادگی کے ساتھ نکلتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آواز نکلنے کے ساتھ ساتھ منہ سے ہوا بھی ساتھ نکلتی ہے، تو اس ایسی آوازوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یخرج الہواء بحریۃ، کہ کسی قسم کی اس میں ضیق، کوئی ضائق، کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو اس کو رکاوٹ بنے، آواز بھی نکلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا بھی منہ سے نکلے گی۔ جو ایسی آوازیں ہوتی ہیں انہیں الاصوات الصائتہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ اصوات الصائتہ کی ڈیفینیشن بھی ہے، پہلے بھی ہم جو ہے وہ اس پہ یہ ایم سی کیوز پہلے اس کو کر چکے ہیں کہ اصوات الصائت کون سی آواز ہوتی ہے، کہ وہ حروف جن کو ادا کرتے وقت آواز بھی مکمل طور پر نکلے اور اس کو کسی مقام پر کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، اسے الصائتہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ آواز جو ہے وہ حروف کو ادا کرتے وقت مکمل طور پر نہ نکلے بلکہ آواز منہ میں رک جائے کچھ دیر کے لیے، مکمل طور پر نہ نکلے، تو پھر ایسی آواز کو اصوات الصامتہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر حروف کو ادا کرتے وقت آواز مکمل طور پر نکلے اور اس کے ساتھ ہوا بھی نکلے تو ایسی آواز کو اصوات الصائتہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ آوازیں کن حروف کی ہوتی ہیں؟ وہ کون سے حروف ہیں جب آپ ان کو ادا کریں گے تو آواز بھی نکلے گی منہ سے اور ساتھ اس کے ہوا بھی خارج ہوگی منہ سے، تو ایسی آوازیں یہ کن حروفوں پہ ایسا ہوتا ہے، یا کون سے حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں اصوات الصائتہ کہلاتی ہیں؟ تو یہ حروف مدہ واو، الف اور یا، اور اس کے ساتھ جو ہے 3 حرکات، ٹوٹل یہ 6 ہوں گے کہ حروف مدیہ جو ہیں، حروف مدہ، ان پر ان کی آوازیں جب ان کو آپ ادا کریں گے تو ان کی آوازوں کو، اور جو ان کے ساتھ 3 حرکات ہیں ان آوازوں کو، جب یہ 6 حروف ادا کرتے ہیں آپ 3 حرکات اور 3 حروف مدیہ، تو پھر یہ اصوات الصائتہ کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس 77 ہے ایم سی کیوز کہ تنقسم الاصوات، آوازوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، الصائتہ، جو الصائتہ آوازیں ہیں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے الی عدۃ اقسام، بہت سی اقسام، و باعتبارات شتیٰ، اور بہت سی اعتبارات کے حساب سے بہت سی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے اصوات الصائتہ کو۔ پہلے تو یہ ڈیفینیشن ہم نے ڈسکس کی ہے کہ اصوات الصائتہ ہوتی کون سی آوازیں ہیں؟ وہ آوازیں ہیں جن کو ادا کرتے وقت منہ سے آواز بھی نکلے گی اور ہوا بھی نکلے گی، ہوا منہ میں رکے گی نہیں، ان کو اصوات الصائتہ کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اصوات الصائتہ کی اقسام بہت سی ہیں، تو نیچے جو درج ذیل ہیں، بے اعتبار کمیت کے حساب سے، بے اعتبار الجزء المرتفع من اللسان، کہ زبان کے ایک حصے کی بلندی ہے، بے اعتبار سہولت النطق، اور آواز کے نطق کے بولنے کی آسانی کے ساتھ ہے، تو اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح، کہ اصوات الصائتہ کی بہت سی اقسام ہیں، جس میں پہلی قسم القمیہ، اور دوسری جو ہے المرتفع من اللسان، اور تیسری ہے سہولت النطق، تو یہ تینوں درست ہیں، یہ اصوات الصائتہ کی اقسام ہیں۔ تو اس کا پھر کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح، 4 آپشن یہ ہے، یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 78 ہے کہ الالف التی تنطق بین الالف الخالصہ و بین الیا الخالصہ تسمى، کہ وہ الف التی جو کہ بولا جاتا ہے، جس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، بین الالف الخالصہ، خالص الف کے درمیان، و بین الیا الخالصہ، تسمى، اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ الف الامالہ، الف التفخیم، یا کہ اس کے علاوہ 2 آپشن جو ہیں، تو ایسا الف جس کو الف الخالصہ جو اصل الف ہے، و بین الیا الخالصہ جو اصل یا ہے، مثلا الف اور یا جو اصل حروف ہیں 2، الف بھی خالصہ اور یا الخالصہ، ان دونوں کے درمیان جس الف کو پروناؤنس کیا جاتا ہے کہ نہ تو وہ مکمل طور پر الف کی آواز ہوگی
نہ ہی وہ مکمل طور پر یا کی آواز ہوگی۔ تو ان کے درمیان میں ہوگا تو وہ الف، لیکن نہ وہ مکمل طور پر الف ہوگا، الف کی آواز دے گا، نہ ہی وہ مکمل طور پر یا کی آواز دے گا۔ تو پھر ایسے الف کو جو دونوں کے الف اور یا کے درمیان پر پروناؤنس کیا جاتا ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس الف کو، اس الف کو الف الامالہ کہا جاتا ہے۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اور اس میں امالہ کی جو قسم ہے کہ اس کو الف کو یا کی طرف نسبت دے کے پڑھیں گے، لیکن مکمل یا نہیں پڑھیں گے۔ جیسے کہ امالہ کا ایک لفظ مثلا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا، تو مجریہا جو ہے یہ لفظ کہتے ہیں کہ یہ علامت ہے امالہ کی۔ اور ادرا کا جو لفظ ہے ادرا کا، اس کو ادرے کا پڑھیں گے وہ۔ اب اس کو الف تو ہے، ادرا کا ہے، تو دوسری ایک جو قرات ہے اس میں ادرے کا، تو اس کو را جو ہے وہ یا کی طرف نسبت کریں گے، لیکن وہ مکمل یا نہیں ہوگی، نہ ہی مکمل الف ہوگا۔ تو ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ الف جو پڑھا جاتا ہے اسے الف الامالہ کہا جاتا ہے۔ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اور الف کے درمیان میں جو پڑھا جاتا ہے، پروناؤنس کیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے الف تفخیم کہتے ہیں۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ وہ الف جو الف خالصہ اور الف یا کے جو یا خالصہ کے درمیان میں پڑھا جائے گا اسے الف امالہ کہیں گے، اور وہ الف جو الف خالصہ اور یا خالصہ کے درمیان میں پڑھا جائے گا اسے الف تفخیم کہیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ ہمارے پاس کویسچن نمبر 80 ہے کہ الصوتان المتقاربان یکونان۔ الصوتان وہ آوازیں متقاربان جو آپس میں قریب ہوں گی، یکونان کی وہ ہوں گی، متماثلان متماثل ہوں گی، یا کہ متجانسان یا کہ وہ متوافق ہوں گی، یا کہ متقاربان یا کہ وہ آپس میں قریب ہوں گی۔ کلھا صحیح، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ وہ آوازیں الصوتان المتقاربان یکونان، وہ دو آوازیں متقاربان جو آپس میں قریب ہوں گی، وہ متماثل بھی ہوں گی، متجانسان وہ موافق بھی ہوں گی، متقاربان اور وہ قریب بھی ہوں گی۔ تو اس کا 4 آپشن کریکٹ ہوگا کہ کلھا صحیح، یہ تینوں آپشن درست ہیں، تو اس کا 4 آپشن ہمارے پاس جو ہے پھر یہ کریکٹ ہوگا کہ کلھا صحیح۔ مثلا سا اور زال، ان دونوں کا مخرج ایک ہے۔ اس طرح جو ملتی ہے مثلا وہ حروف جو دو آپس میں جن کا مخرج ایک ہے، تو ان کو آواز جو ہیں الصوتان المتقاربان کہلاتی ہیں۔ وہ آپس میں متماثل بھی ہوتی ہیں، متجانسان موافق بھی ہوتی ہیں، اور متقاربان قریب بھی ہوتی ہیں۔ فصاحت ترکیب کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ سلامت ہو کس سے؟ تنافر الکلمات التأکید اللفظی، کلاہما صحیح کلاہما خطأ۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلاہما صحیح، کیونکہ دونوں درست ہیں۔ تیسری آپشن انہوں نے ذکر نہیں کی۔ اس پیٹرن پہ MCQs آپ لوگوں کو وہ دیے جاتے ہیں کہ پہلی میں دیکھیں کہ پہلے میں تینوں ذکر کیے ہیں اس نے، اس کے بعد دوسری جو ہمارے پاس دوسرا کویسچن ہے اس میں اس نے 2 ذکر کیے ہیں، تیسرے کو چھوڑ دیا ہے، اور صرف یہی پوچھ لیا گیا کہ یہ دونوں درست ہیں کلاہما صحیح یا پھر یہ دونوں غلط ہیں، تو اس میں یہ دونوں ہی درست ہیں، تو پھر اس کا آپشن ہوگا کہ کلاہما صحیح۔ آج کا تھوڑا سا جو ہے اس میں چیزیں ایڈ کی گئی ہیں لغت کے حوالے سے، عربی لغت کے حوالے سے، تو تھوڑا سا ٹاپک جو ہے وہ علم الاسوات بھی تھوڑا سا مشکل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈسکس کریں گے آج MCQ تھوڑے سے مشکل ہیں۔ کوشش کر رہا ہوں کہ آسان لفظوں میں آسان فہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 3 ہمارے پاس کہ اللغۃ العربیہ الباقیہ التی نعرفها اليوم هي احدى لہجات العربیہ۔ اللغۃ العربیہ الباقیہ وہ عربی لغت جو اب باقی ہے، التی نعرفها اليوم جس کو ہم آج جانتے ہیں، موجودہ دور میں جس عربی سے ہمارا واسطہ ہے،
جس کو ہم جانتے ہیں ہی احدى لہجات العربیہ، یہ عربوں کے ایک لہجے میں سے ہے، جو عربوں کے لہجات ہیں ان میں سے ایک لہجہ ہے جو عربی ہے جسے ہم جانتے ہیں، جو باقی ہے اب۔ کہتے ہیں کہ یہ لہجہ کون سا ہے، یہ وہ لہجات میں سے کس ایریے کا، کس علاقے کا یہ لہجہ ہے جس عربی کو آج ہم جانتے ہیں۔ التي نعرفها اليوم، الشمالیہ، الشرقیہ، الجنوبیہ یا کہ غربیہ۔ تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ الشمالیہ، کہ اللغۃ العربیہ الباقیہ التي نعرفها اليوم هي احدى لہجات العربیہ الشمالیہ، کہ جو اس کے شمالی علاقے کے جو لہجہ ہے شمال میں جو بولی جاتی ہے وہ عربی، وہ باقی ہے، وہ آج ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس کہ ترتیب الحروف العربیہ، عربی حروف کی ترتیب الف، با، جیم اور دال یسمى، اس ترتیب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ترتیب الحروف العربیہ، عربی حروف کی ترتیب الف، با، جیم اور دال، اس ترتیب سے اگر یہ لکھا جائے ان حروف کی ترتیب کو کیا کہتے ہیں؟ الفبائی ترتیب ہے یہ، الف، با، جیم، دال، یا کہ الابجدی، یا کہ ابتسی اور الہجائی۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا، سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ الابجدی، حروف ابجد جسے ہم کہتے ہیں، الف، با، جیم اور دال، اس ترتیب کو، اس طرح حروف لکھنے کو ترتیب ابجدی کہا جاتا ہے، یا ترتیب الحروف العربیہ الف، با، جیم، دال یسمى الترتیب الابجدی، یہ ابجدی ترتیب کہلاتی ہے۔ مثلا ہمارے ہاں اردو میں جب یا کوئی ایم سی کیوز لکھے جاتے ہیں یا اس طرح کی کوئی کوٹیشن وغیرہ کو ذکر کرنی ہو تو الف، با، جیم، دال، ابجد، حوض اور حتی، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ ترتیب سے ذکر کیے جاتے ہیں، اس ترتیب کو ابجدی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر الف، با، تا، سا، جیم، دال، اگر یہ ترتیب ہوگی حروف اس کی حروف العربیہ کی، تو پھر حروف تہجی کی الف، با، تا، سا، جیم، دال، تو پھر اسے ترتیب الفبائی ترتیب کہتے ہیں۔ جو ڈکشنریز ہیں، معجم ہیں، وہ بھی اب، پہلے تو نہیں تھی، پہلے حروف حلقی کے حساب سے لکھی تھی، جو پہلی ڈکشنری تھی خلیل بن احمد الفراہیدی کی کتاب العین، اس کے بعد میں جو ڈکشنریز لکھی گئی ہیں لسان العرب یا تاج العروض یا موجودہ دور کی جو ڈکشنریز ہیں وہ الف بائی ترتیب سے، القاموس الوحید ہے۔ جی تو بات کر رہے تھے کہ ترتیب الحروف العربیہ الف، با، جیم، دال یسمى ترتیب الحروف العربیہ ترتیب الابجدی، اسے ترتیب ابجدی کہا جاتا ہے، اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اور اگر الف، با، تا، سا ہو تو پھر اس ترتیب کو ترتیب الفبائی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس کہ داخلت اول مطبعۃ فی مصر مع حملۃ نابلیون فی العام، کہتے ہیں کہ مصر میں سب سے پہلا مطبع، چھاپہ خانہ جو پریس ہے، پرنٹنگ جو پریس ہے وہ داخل ہوئی تھی فی مصر، مصر میں مع حملۃ نابلیون، نابلیون نے بوناپارٹ کا جو حملہ کیا تھا اس نے فی العام، کس سال؟ کہتے ہیں کہ مصر میں پہلا جو چھاپہ خانہ ہے جو داخل ہوا تھا مطبع 1910 آپشن ہے، 1610 ہے یا کہ 1798 اور 1821، اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ 1798۔ 1798 میں مصر میں سب سے پہلا جو ہے وہ مطبع، جو چھاپہ خانہ جو پرنٹنگ پریس ہے وہ داخل ہوئی تھی، سب سے پہلا مطبع کس وقت؟ جب مصر پہ حملہ کیا تھا فرانس کا جو ناپلیون، نپولین نے، ناپلیون یہ عربی میں کہتے ہیں، نپولین کہتے ہیں اس میں، جب نپولین نے مصر پہ حملہ کیا تھا 1798 میں، تو اس وقت مصر میں سب سے پہلا مطبع چھاپہ خانہ جو ہے وہ داخل ہوا تھا، وہ آیا تھا، تو 1798 اس کا تھرڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے بدأت الطباعة في البلدان العربية بالمطبعة المارونية التي انشأت في لبنان في العام، بدأت الطباعة في البلدان العربية،
عرب جو شہر ہیں، ممالک ہیں، ان میں طباعت، وہی بات ہے کہ طباعت جو کتابوں کو طبع کرنے کی، شائع کرنے کی، وہ شروع ہوا تھا کس کے ساتھ؟ بالمطبع المارونیہ، مطبع مارونیہ سے اس کا آغاز ہوا تھا عربی ممالک میں، التی انشأت، جو کہ سب سے پہلے بنایا گیا تھا، فی لبنانی، لبنان میں، فی العامی، کس سال میں؟ یہ تو ہے کہ 1798 میں مصر میں ہوا تھا اس کا آغاز مطبع کا، لیکن اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اوورال جو عرب ممالک ہیں اس میں اس کا آغاز کب ہوا کتابیں شائع کرنے کا؟ اس سے پہلے جو ہے وہ ہاتھ وغیرہ، ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، تو اس طرح چھاپا جو ہے پرنٹنگ مشینیں نہیں تھیں، تو یہ آغاز کہتے ہیں کہ عرب ممالک سے ہوا ہے، اور بالمطبع المارونیہ التی انشأت فی لبنان فی العام، کہ لبنان سے اس کا آغاز ہوا ہے، جو لبنان میں سب سے پہلے بنایا گیا ہے۔ تو وہ کون سا سال پوچھا جا رہا ہے کہ فی العام کس سال میں؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ 1610 میلادی، 1610 عیسوی میں لبنان سے اس کا طباعت کا آغاز ہوا ہے۔ اس کا جو 4 آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا، 1610۔ اس کے بعد ہے کتاب اللغۃ العربیہ ان تبتدی الکلمہ، کہتے ہیں کہ عربی لغت جو ہے وہ اس چیز سے خالی ہے کہ ان تبتدی الکلمہ، کہ کلمہ جو ہے اس میں کوئی بھی وہ کلمہ جو ہے وہ اس کا سٹارٹ ہو، اس کا آغاز ہو کس چیز سے؟ بفخم، بساکن، بصامت، یا کہ بمتحرک، کہ عربی لغت جو ہے، عربی زبان، یہ اس چیز سے خالی ہے کہ اس کے کلمے کا جو شروع کا فرسٹ ہے اس کا آغاز ہو، یا دوسرے لفظوں میں کہ عربی زبان کا کوئی بھی جو کلمہ ہے، فرسٹ جو پہلا حرف ہے، وہ اس میں کون سی چیز نہیں آئے گی، مثلا وہ صامت ہوگا یا کہ متحرک ہوگا، بفخم، بساکن، تو بساکن اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ عربی زبان کے جو بھی کلمات ہیں اس کا پہلا حرف جو ہے وہ کبھی بھی ساکن نہیں ہوگا۔ عربی لغت، عربی زبان اس چیز سے خالی ہے کہ اس کا جو پہلا حرف ہے وہ کبھی بھی ساکن نہیں ہوگا، ساکن حرف سے کلمے کا عربی زبان میں آغاز نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح پہلے ایک MCQs ہم نے ڈسکس کیا تھا کتاب اللغۃ العربیہ کہ داخل فیہ الساکنان، کہ کسی بھی حرف پر 2 حروف جو ہیں وہ، اس عربی زبان اس چیز سے بھی خالی ہے کہ اس میں 2 ساکن حروف اکٹھے ذکر نہیں ہوتے، یا ایک جگہ پہ ایک ہی کلمے میں 2 ساکن حروف جو ہیں، کسی بھی جگہ پر 2 ساکن حروف اکٹھے نہیں آئیں گے، عربی زبان اس سے بھی خالی ہے۔ اور پہلا حرف جو ہے عربی زبان اس سے بھی خالی ہے کہ عربی زبان کا کوئی بھی کلمہ پہلا حرف جو ہے وہ ساکن سے شروع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 8 ہے کہ الاحتفال بالیوم العالمی اللغة الام قد خصص له یوم، احتفال کا معنی ہوتا ہے سیلیبریٹ کرنا، کسی چیز کو منانا، بالیوم العالمی عالمی دن کے طور پر، لغۃ الام جو مدر لینگویج ہے کسی بھی قوم کی، جو مادری زبان ہے، اس کے لیے ورلڈ لیول پہ جو دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جس دن کو لغت کو قد خصص له یوم، اس کے لیے کون سا دن خاص کیا گیا ہے کہ جس دن لوگ لغۃ الام کا دن جو ہے وہ عالمی طور پر منایا جاتا ہے، جو ان کی مادری زبان کے ہے لوگوں کی، اس کے لیے دنیا میں ایک دن خاص ہے کہ کس دن وہ دن سیلیبریٹ وہ کیا جاتا ہے، وہ دن منایا جاتا ہے۔ تو 4 آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ ہمارے پاس فرسٹ ہوگا کہ جو ہے یہ 21 فروری کو، فبرائر، تو 21 فروری کو یا فروری کو یہ دن منایا جاتا ہے لغۃ الام کا۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ لغۃ العربیہ، احتفال لغۃ العربیہ بالعالم کے دنیا میں عربی زبان کا دن کس دن منایا جاتا ہے، تو وہ 18 دسمبر ہے۔ 18 دسمبر کو عربی زبان کا دن منایا جاتا ہے ورلڈ لیول پہ پوری دنیا میں، اور اگر مادری زبان کا انہوں نے پوچھا ہوا ہے تو پھر یہ 21 فروری ہوگا، اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 9 ہے ہمارے پاس
यस्तख़दिमुल العرب कलिमतन मनहूततन अबदरियुन वहिय मनसूबतुन इला, कि अरब लोग जो हैं वो कलिमतुन मनहूता उसको शार्ट करके पढ़ते हैं। मसलन उसका एब्रीवेशन है अबदरियुन, ये कलिमा है, अरब इसको अबदरियुन पढ़ते हैं। वहिय मनसूबतुन इला, अबदरियुन ये लफ्ज़ किसकी तरफ मंसूब है? मसला हमारे यहाँ जैसे है किसी भी आप मसलन को कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, उसको आप जैसे PU हम कहते हैं, तो इसके मुराद क्या है? एब्रीवेशन है ये, इससे मुराद पंजाब यूनिवर्सिटी होगा। इसी तरह अरब जो है वो कुछ कलिमात को चेंज करके उसके एब्रीवेशन पढ़ते हैं, सारा मुकम्मल जुमला नहीं पढ़ते। तो कहते हैं कि अबदरियुन एक जुमला है, वाही मनसूबतुन इला, ये किसकी तरफ मंसूब है? तो चार ऑप्शन है इसमें से, अब्द शम्स है, अब्द रब्बी है और अब्दुद्दार है। इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा कि अब्दुद्दार, अबदरियुन से मुराद अब्दुद्दार को ये अबदरियुन पढ़ते हैं अरब। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है कि कल गरीश कलिमतुन मनहूततुन वहिय मनसूबतुन इला। अब ये भी कल गरीजुन ये किसे कहते हैं? ये कलिमा है एक मनहूततुन, जिसे वो एब्रीवेशन के तौर पर उसका तखसीस किया हुआ है, मखसूस किया हुआ है। वहिय मनसूबतुन इला, ये किसकी तरफ मंसूब है? कुलियतुल आदाब, कि जब वो कलगरी कहेंगे तो इससे मुराद क्या? कुलियतुल आदाब होगा, या कुलियतुल फ़नून होगा, या कि कुलियतुल उलूम, इससे मुराद कुलियतुल उलूम होगा, या फिर कुलियतुल लुगतुल अरबिय्या। तो इसका 4 ऑप्शन करेक्ट होगा कि जब वो कलगरी कहेंगे तो इससे मुराद कुलियतुल लुगतुल अरबिय्या मुराद होगा। 4 ऑप्शन इसका ये करेक्ट होगा। 2 MCQs इस लास्ट टाइम जो है इसी पैटर्न पे आए थे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को कैसे पढ़ते हैं वो, और इसी तरह एक और था ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता ये था। 1-2 MCQs इस तरह के थे, वो उन्होंने दिए हुए थे कि इन अल्फाज को अरब जब इसको वो तखसीस के साथ पढ़ते हैं तो फिर कैसे पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने 2 जो हैं उसके रिलेटेड 1-2 आपसे पहले डिस्कस किए थे, 2 जो है वो आज इसको ऐड किए हैं ताकि ये हम उसके करीब करीब हो जाएं जो पेपर 2020 का हमने किया था। किस खूबी की बिना पर हम ज़ैद को असद की मानद वो करार दे रहे हैं? तो इससे मुराद ये होगा, इसमें जो खूबी है, जो वजह है, वो वजह शिब, वो बहादरी है जो इसमें ज़िक्र नहीं की गई। तो 4 चीज़ें हैं इसमें अरकान तशबीह, अल-मुशब्बा और दूसरी बात अल-मुशब्बा बिही, इन दोनों को तरफ़ैन तशबीह भी कहा जाता है। तरफ से मुराद किनारा है तो पहला मुशब्बा एक तरफ और मुशब्बा बिही जो है वो दूसरी तरफ, तो इन दोनों को तरफ़ैन तशबीह भी कहा जाता है, मुशब्बा और मुशब्बा बिही को। बहुत सी एग्जाम्पल हैं, मसलन ज़ैदुन कल असादी, कल भी एक ज़िक्र की थी कि अल वक्तु कस्सैफ़ी, वक़्त तलवार की मानद है। तो ये जो अल्फाज हैं मसलन किसी भी तरह अल इल्मु कन नूरी, इल्म जो है वो नूर है, नूर की तरह। तो इस तरह एग्जाम्पल जो है वो आप कोई भी ज़िक्र कर सकते हैं तशबीह के बारे में। तो ये बेसिक हैं, इन चीज़ों को हम समझेंगे। इसके बाद हम आएंगे कि तशबीह की अक़साम कौन कौन सी हैं, तशबीह मुरसल कौन सी होती है, तशबीह मुअक्कद कौन सी है, और इसी तरह तशबीह बली कौन सी है, तशबीह तमसीली कौन सी है। तो फिर तशबीह को इंशाल्लाह जो है वो अच्छे तरीके से, जो अहम चीज़ें हैं, ताकि इनको समझने के बाद उर्दू में थोड़ा सा इसको मैं लेके आ रहा हूँ चीज़ों को, ताकि समझने के बाद दोबारा जो है हम MCQs की तरफ जब लौटें तो हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम MCQs की तरफ आएंगे। जैसे 2 MCQs किए हैं बलागत में आज, कल उससे पहले हमने डिटेल स्टडी की है, आज तशबीह की है, कल इंशाल्लाह इसमें से कुछ 3-4 MCQs जो है वो तशबीह से ऐड करेंगे।